بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاغہ خامسہ۔ تو میں نے آپ لوگوں کو تشبیہ تمثیل کی تعریف مثالوں کے ساتھ سمجھا دیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ تشبیہ تمثیل اور تشبیہ غیر تمثیل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تشبیہ تمثیل کیا چیز ہوتی ہے اور تشبیہ غیر تمثیل کیا چیز ہوتی ہے، اس چیز کو میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا۔ ویسے میں اس کی تعریف پھر سے کر دے رہا ہوں، اس کی تعریف آپ مثالوں کے ساتھ یاد کر لیجئے۔ تشبیہ تمثیل کی تعریف دیکھو، القاعدہ یسمى التشبیہ تمثیلا، تشبیہ کا نام تمثیل رکھا جاتا ہے اذا کان وجہ الشبہ فیہ صورۃ منتزعۃ من متعدد، جب اس کے اندر وجہ شبہ ایک صورت ہو جو متعدد چیزوں سے نکالی گئی ہو، یعنی وجہ شبہ ایک صورت بنے، کوئی صفت نہ بنے، مفرد نہ بنے، کوئی صفت نہ بنے۔ مفرد اور صورت سمجھ گئے نا؟ اس دن کے بحث میں نے اس کو سمجھا دیا تھا۔ تشبیہ تمثیل صورت وجہ شبہ کب ہوگی اور مفرد کب ہوگی؟ پہلے مفرد جان لو۔ اگر وجہ شبہ صفت ہے، وہ چاہے مفرد سے مراد یہ نہیں کہ صرف ایک ہی صفت ہو، وجہ شبہ اگر صفت ہے تو چاہے ایک صفت ہو چاہے کئی صفت ہو، اس کو بولتے ہیں وجہ شبہ مفرد۔ وجہ شبہ مفرد ایک اصطلاح ہے جسے کہا جائے کانا زید اسدن، یا یہ تو بلیغ ہو گیا، سیدھا زید کل اسدی فی القوۃ والاقدام، یا زید اسد فی القوۃ والاقدام۔ آپ یہاں وجہ شبہ دو دیکھ رہے ہوں گے، قوت اور اقدام، تو یہ وجہ شبہ یہاں مفرد نہیں ہے کیا؟ مفرد ہونا یہ تعدد صفات کے لیے معنی نہیں ہے۔ مفرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وجہ شبہ صفت ہے تو چاہے ایک ہو، ایک صفت میں دونوں مشبہ اور مشبہ بھی ملتے ہوں، چاہے دو میں، چاہے چار میں، چاہے آٹھ میں، اگر وہ وجہ شبہ صفت ہے تو ہم بولیں گے کہ وجہ شبہ یہاں مفرد ہے، اور اگر وجہ شبہ صفت نہیں ہے تو بولیں گے وجہ شبہ صورت ہے۔ گویا وجہ شبہ کی دو قسمیں ہو گئیں۔ وجہ شبہ دو طرح کا ہو گیا، وجہ شبہ صورت اور وجہ شبہ مفرد۔ تو آپ کا وجہ شبہ صورت ہونا چاہیے تشبیہ تمثیل میں۔ اگر کوئی تشبیہ تمثیل کی تعریف پوچھے تو آپ اختصار کے ساتھ ایسے کہہ سکتے ہو، تشبیہ تمثیل ایسی تشبیہ ہے جس میں وجہ شبہ صورت ہو، اور تشبیہ غیر تمثیل ایسی تشبیہ ہے جس میں وجہ شبہ مفرد ہو۔ کوئی پوچھے مفرد سے کیا مراد ہے، آپ بولے مفرد سے مراد صفت ہے، مفرد سے مراد یہاں صفت ہے۔ چلیے، آپ کی بحث میں تشبیہ تمثیل کی کون کون سی مثالیں ہیں؟ تو آپ کی بحث میں تشبیہ تمثیل کی 3 مثالیں ہیں۔ نمبر 1، قال ابو فراس حمدانی کا شعر، والماء یفصل بین روض الزہر فی الشتین فصلا کبساط وشء جردت ایدی القیون علیہ نسلا۔ ایک تشبیہ تمثیل کی مثال یہ ہو گئی، اور ایک تشبیہ تمثیل کی مثال یہز الجیش حولک، یہ آپ کی بحث میں یعنی آپ کی کتاب میں یہ مثال ہے، کس میں؟ جو موٹی موٹی لائنیں لکھی ہوئی ہیں، جو سبق آپ کا لکھا ہوا ہے تمرین کے علاوہ، ورنہ بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے سبق نا، ٹیکسٹ، اور ایک ہے تمرین۔ تو تمرین کے علاوہ میں مثالیں بتا رہا ہوں تشبیہ تمثیل کی کون کون مثال دی گئی ہیں، تاکہ کہیں آپ کو شبہہ نہ ہو جائے، مشکوک نہ ہو جائے آپ کی یہ مثال ہے کہ وہ مثال ہے۔ تو جو بحث میں تمرین کی مثال جو ہے تشبیہ تمثیل کی مثالیں دی ہوئی ہیں وہ 3 مثالیں ہیں۔ ایک تو وہ شعر، اور دوسرا یہز الجیش حولک جانبیہ، اس کا میں ترجمہ کر چکا ہوں، اس چیز کو میں سمجھا چکا ہوں۔ یہز الجیش حولک جانبیہ کما نفضت جناحیہ العقاب، فوج آپ کے ارد گرد اپنے دونوں بازوؤں کو حرکت دے رہی ہے جیسے عقاب اپنے دونوں بازوؤں کو جھاڑتا ہے۔
एक शायर का शेर है, वकअन्नल हिलाल नून लुजैन, ये भी तशबीह तमसील ही की मिसाल है। वकअन्नल हिलाल नून लुजैन गरक़त फ़ी सहीफ़तिन ज़रक़ा, कअन्नल हिलाल नून लुजैन गरक़त फ़ी सहीफ़तिन ज़रक़ा। गोया हिलाल ये चांदी का नून है जो नीले सहीफे में डूबा हुआ है। ये 3 मिसालें आपकी तशबीह तमसील की मिसालें दी हुई हैं। उससे पहले इसी बहस में जो 2 मिसालें दी हुई हैं वो तशबीह गैर तमसील की। चूँकि जब तमसील समझाना होगा तो बगैर गैर तमसील समझाए हुए तमसील की बात नहीं समझ में आई। दोनों मिसालों को अलग अलग करके दिखाया है कि देखो तशबीह तमसील में की मिसाल ये है, गैर तमसील की मिसाल ये है। तशबीह गैर तमसील में जो वजह शब है वो सिफत है, और तशबीह तमसील में जो वजह शब है वो सूरत है। तशबीह गैर तमसील की मिसाल आपके इस बहस में हुआ बहरुस समाही वल जूद फज़दद मिन्हु कुर्बन तज़दद मिनल फ़क्र बुअदा। वो सखावत व अतियात का समंदर है। फज़दद मिन्हु कुर्बन, तो उससे और ज़्यादा करीब हो जाओ, फ़कीरी से दूर हो जाओगे, बहुत ज़्यादा दूर हो जाओगे। कहा वो सखावत का समंदर है, सखावत का समुंदर है, यानी उसकी सखावत समुंदर के सखावत की तरह है, यानी वो समुंदर की तरह है सखावत में, है ना। वो समुंदर की तरह किस चीज़ में, किस चीज़ में, एक सिफत में, सखावत में। अब मैंने अभी बताया कि अगर वजह शब कोई सिफत होती है तो तशबीह गैर तमसील है, तशबीह तमसील वो नहीं है। वो सखावत का समुंदर है, इसका मतलब वो समुंदर की तरह है सखावत में, यही ना हुआ। तो जब यही हुआ इसका मतलब, तो आप जब वजह शब्द ढूंढेंगे तो इसमें कोई सूरत पाएंगे कि मुफरत पाएंगे, कोई सिफत पाएंगे। तो इसमें जब वजह शब्द ढूंढेंगे तो आप कोई सिफत पाएंगे, यानी मुफरत पाएंगे, कोई सूरत नहीं पाएंगे। दूसरी मिसाल इमरुल कैस का शेर है, वलैलिन कमौजिल बहरी अरखा सुदूलहु अलैया बेअनवाइल हुमूमि लियब्तली। बहुत सी रातें ऐसी हैं, बहुत सी रातें कमौजिल बहर, बहुत सी रातें ऐसी हैं जो दरिया के, समुंदर के मौज की तरह हैं। बहुत सी रातें समुंदर के मौज की तरह हैं, जिन्होंने अपने पर्दों को मेरे ऊपर लटकाया है तरह तरह के गमों के साथ, ताकि वो आजमाए। बहुत सी रातें क्या है, बहुत सी रातें हम लोगों के लिए जो महल शाहिद है और जो मतलब की चीज़ है इस शेर में हम लोगों के लिए, वो ये है कि इसमें शायर ने रात को दरिया की मौज से तशबीह दिया है। शायर ने क्या किया है, रात को दरिया के मौज से तशबीह दिया है, हौलनाकी में, खौफ व दहशत में और हौलनाकी में। जाहिर है यहाँ कोई मंजर कशी तो मकसूद है नहीं। तशबीह तमसील में मैंने पहले बताया था कि तशबीह तमसील का मकसद होता है मंजर कशी करना। मुतकल्लिम ये सोचता है कि मैंने एक मंजर देखा है, मैं मुशब्बा बिही ला करके उस मंजर को मैं पेश कर दूँ। मैं कोई मुशब्बा बिही ला करके मैं मिन वान हूबहू वही मंजर में पेश कर दूँ। ये तशबीह तमसील का मकसद होता है। इसी वजह से उसमें वजह शब्द सूरत बन जाती है। लेकिन इन 2 मिसालों में आप देख रहे होंगे बहरुस समाही वल जूद, वो सखावत व अतियात का समुंदर है, यानी वो अतिया करने में, देने में, सखावत करने में वो समुंदर की तरह है। आप यहाँ वजह शब्द सिफत पाएंगे। इस दूसरी मिसाल में भी रात को दरिया के मौज की तरह है, कह रहा है रात दरिया की मौज की तरह है। किस चीज़ में, हौलनाकी में। तो ये दोनों मिसालें जो दी हुई हैं आपकी किताब में, इन 2 मिसालों के देने का मकसद है ताकि आप समझ जाएं कि तशबीह तमसील और तशबीह गैर तमसील में क्या फ़र्क होता है। तारीफ़ आप याद कर लीजिए, तशबीह तमसील की तारीफ़, और उसके बाद इन मिसालों में से, वैसे बेहतर है कि आप तमाम मिसालें याद कर लें। याद करने का फ़ायदा ये होगा
کہ جب مثالیں یاد رہتی ہیں، دیکھو قواعد کو مثالوں سے بھی یاد کیا جاتا ہے. جب مثالیں آپ کو یاد رہیں گی تو ان مثالوں کے زور سے بھی آپ قاعدہ نکال سکتے ہیں اور قاعدہ ذہن سے نکال سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں قاعدے کو. تو چلیے تشبیہ تمثیل میں آپ تشبیہ تمثیل کی مثال یاد کریں گے، تعریف یاد کریں گے، اور یہ تینوں شعر ابو فراس حمدانی کا، متنبی کا اور یہ کان الہلالہ نونو لجین، یہ شعر آپ تینوں بہتر ہے کہ تینوں یاد کر لیں، ورنہ ایک تو کم سے کم اس کو یاد ہی کر لیں. اور تشبیہ غیر تمثیل کی تعریف یاد کر کے اور اس میں سے ان دونوں میں سے کوئی ایک مثال آپ یاد کر سکتے ہیں. پھر میں تمرین انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو تمرین بتاؤں گا، تمرین لکھواؤں گا میں، ٹھیک ہے. ہاں ایک چیز اور، تمرین سے پہلے آپ لکھ لیجئے گا نموذج اور اجابہ. اس میں دکھایا ہے کہ کون تشبیہ تمثیل ہے اور کون تشبیہ غیر تمثیل ہے. دیکھو ابن المطز کہہ رہا ہے قد انقضت دولت الصیام وقد بشر سقم الہلال بالعید یتلو ثریا کفاغر شرح یفتح فاہ لاکل انقود ملموت الا سارق دق شخصه يسول بلا کف ويسعى بلا رجل وتراه في ظلم الوغى فتخاله قمرا يكر على الرجال بكوكب. یہ نموذج ہے، آپ اجابہ پڑھیے، اس میں کیا مشبہ ہے، کیا مشبہ بھی ہے، وجہ شبہ کیا نکالے ہیں، اور نوع تشبیہ کیا ہے، تشبیہ کی نوعیت کیا بنتی ہے. اور تشبیہ کی نوعیت ظاہر ہے وجہ شبہ کے اعتبار سے ہی بنے گی. تمثیل اور غیر تمثیل کی جب بحث ہوگی تو تشبیہ کی نوعیت وجہ شبہ کے اعتبار سے ہی بنے گی کہ وجہ شبہ صورت ہے کہ مفرد ہے. صورت ہوگی تو اس کا نام کچھ اور ہوگا، اور وجہ شبہ اگر مفرد ہے تو اس کا نام کچھ اور ہوگا. یہ آپ نموذج پڑھیں گے، اجابہ پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.